بلوچ عسکریت پسندی ایک مرتبہ پھر پاکستان کی قومی سلامتی اور سی پیک جیسے اہم معاشی منصوبوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ بالخصوص بلوچ لبریشن آرمی جے نے حالیہ برسوں میں جس منظم اور شدت آمیز انداز میں اپنی کارروائیاں جاری رکھی ہیں، وہ محض دہشت گردی نہیں بلکہ مکمل جنگی حکمت عملی کی عکاسی کرتی ہیں۔ 2025 میں جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ اور سی پیک تنصیبات پر حملوں نے واضح کر دیا کہ یہ گروہ اب ہائبرڈ وارفیئر کی طرف بڑھ رہا ہے، جس میں روایتی اور غیر روایتی حربے ایک ساتھ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان حملوں میں نہ صرف مرد عسکریت پسند بلکہ خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں، اور انٹیلیجنس یونٹ زاراب جیسے ادارے اس تنظیم کی پیشہ ورانہ منصوبہ بندی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی دوران دیگر بلوچ عسکری گروہوں جیسے بلوچ لبریشن فرنٹ BLF اور بلوچ لبریشن آرمی الف بھی محدود پیمانے پر متحرک ہیں۔ BLF مکران اور کیچ میں سرگرم ہے، جبکہ BLA الف اندرونی خلفشار اور کمانڈ کے فقدان کا شکار ہے۔ براس اتحاد، جو کہ بلوچ گروہوں کے مابین تعاون کو فروغ دینے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا، اب اندرونی اختلافات کی وجہ سے غیر مؤثر ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجتاً بلوچ عسکریت پسندی کئی دھڑوں میں منقسم مگر ایک نئے انداز سے منظم ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں شدت پکڑتی ہوئی عسکری تحریک کے تناظر میں حکومت پاکستان نے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے متعدد جامع اور ہمہ جہت اقدامات کیے ہیں، جن کا مقصد نہ صرف عسکری گروہوں کا قلع کما کرنا ہے بلکہ مقامی آبادی کو قومی دھارے میں شامل کر کے علیحدگی پسند بیانیے کو غیر مؤثر بنانا بھی ہے۔ سب سے پہلے فوجی سطح پر رد الفساد اور نیشنل ایکشن پلان جیسے اقدامات کے ذریعے سیکیورٹی فورسز نے حساس علاقوں میں اپنی موجودگی میں اضافہ کیا ہے اور ٹارگیٹڈ کارروائیوں کے ذریعے کئی اہم دہشت گرد کمانڈوں کو ہلاک یا گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مزید فعال بنایا گیا ہے، جس میں ISI، MI اور CTD کے درمیان کوارڈینیشن بڑھا کر دہشت گرد نیٹ ورکس کی مؤثر مانیٹرنگ اور ان کی لوکیشنز کا سراغ لگا کر کئی حملے ناکام بنائے گئے ہیں۔ تاہم حکومت نے صرف عسکری حل کو کافی نہیں سمجھا بلکہ معاشی ترقیاتی اقدامات پر بھی بھرپور توجہ دی ہے۔ بلوچستان پیکیج، احساس پروگرام، گودر میں انفراسٹرکچر کی ترقی اور سی پیک اسپیشل اکنامک زونز جیسے اقدامات کے ذریعے نوجوانوں کو روزگار، تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں تاکہ انہیں عسکریت پسند گروہوں کے اثر سے دور رکھا جا سکے۔ سیاسی مصالحت کے تحت بعض سابق علیحدگی پسندوں کو قومی دھارے میں واپس لانے کے لیے مذاکرات کیے گئے اور نوجوانوں کو اسکالرشپس، سرکاری ملازمتوں اور تکنیکی تربیت کے پروگراموں سے جوڑنے کی کوشش کی گئی۔ اس تمام حکمت عملی کو قومی سلامتی پالیسی 2022-2026 کے تحت ایک فریم ورک میں ڈھالا گیا ہے، جس میں بلوچستان کو سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ کا ترجیحی خطہ قرار دے کر امن کمیٹیوں اور مقامی حکومتوں کو فعال بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاہم ان اقدامات کے مؤثر اور دیر پا نتائج کے لیے کچھ اہم پالیسی سفارشات بھی سامنے آئی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ صرف عسکری ذرائع پر انحصار نہ کرے بلکہ بلوچ عوام کے سیاسی، ثقافتی اور معاشی حقوق کو آئینی اور قانونی طور پر تسلیم کرے اور صوبائی خود مختاری کو عملی شکل میں نافذ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ تعلیم اور میڈیا کے ذریعے حب الوطنی اور قومی ہم آہنگی کا فروغ دیا جائے، جبکہ سرحدی تعاون کو مضبوط کر کے ایران اور افغانستان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے تاکہ عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت روکی جا سکے۔ عوامی شمولیت پر مبنی انسداد انتہا پسندی پروگرام PVE کے ذریعے قبائلی عمائدین، مذہبی رہنماؤں اور مقامی اساتذہ کو اعتماد میں لے کر پرامن مکالمہ کو فروغ دیا جائے۔ اگر یہ تمام اقدامات مرتبط حکمت عملی کے تحت جاری رکھے گئے تو بلوچ تحریک کو شدت کی بجائے استحکام اور امن کی راہ پر لایا جا سکتا ہے، ورنہ یہ مسئلہ محض داخلی سلامتی کا نہیں بلکہ قومی سالمیت کا چیلنج بن سکتا ہے، جو 70 دہائیوں سے زائد عرصے سے پاکستان کی ریاستی یکجہتی کو آزمائش میں ڈالے ہوئے ہے۔